انسان کے دل کو اور روح کو، قلب کو جو بیماریاں لگتی ہیں، ان میں سے ایک اہم بیماری اور ایک خطرناک بیماری جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے یہ بیماری جیسے آگ یہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ بیماری جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو اسی طرح برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ بیماری اسے حسد کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ اتنی خطرناک بیماری ہے جو انسان کے دل کو لگتی ہے کہ اس حسد کی وجہ سے جہاں دینی ماحول نہیں ہوتا، دینی تربیت نہیں ہوتی، وہاں ہمارے گھروں کے اندر بعض دفعہ ایسی مثالیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بھائی کے بچوں کو یا گھر میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، آس پاس رہنے والے بھابھیاں ہوں گی، دیگر لوگوں کے بچوں کو بعض دفعہ قتل کر دیا جاتا ہے کہ گھر والے اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں، اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں، گھر والوں کی توجہ وہ زیادہ رکھتا ہے اور میرا بچہ اتنی توجہ نہیں رکھتا۔ تو اس حسد کی وجہ سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے قتل تک کا درپے ہو جاتا ہے۔ اور یہ حسد کی بیماری دراصل ہوتی کیا ہے کہ کوئی نعمت انسان کو اللہ کی طرف سے ملی ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی ہو، مال و دولت کی ہو، اچھی اور بہترین تربیت یافتہ اولاد کی ہو، دنیاوی یا اخروی دینی کسی بھی نعمت کی صورت میں اللہ عطا فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص کو دل میں یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اس کے پاس یہ نعمت دیکھ کر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے، ختم ہو جائے اور میرے پاس یہ نعمت آ جائے۔ وہ اس نعمت کا حقدار نہیں ہے۔ حسد دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہونا شروع ہو جائے کسی بھی انسان کے حوالے سے کہ جو نعمت اس کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے یہ اس کا حقدار نہیں ہے، اس سے چھن جائے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور وہ نعمت میرے پاس آ جائے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ دل کی یہ بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے متعلق تذکرہ کیا کہ ان کے بھائیوں کو بھی یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام نے رات کو خواب کے اندر دیکھا، والد سے اپنا خواب بیان کیا تو فرمایا کہ بھائیوں کے سامنے جو ہے نا اس کو بیان نہیں کرنا، کیونکہ شیطان بڑا کھلا دشمن ہے انسان کا، کہیں تمہارے ساتھ حسد کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور پھر وہی ہوا، مشیت ایزدی تھی لیکن وہی ہوا کہ بھائی اپنے بھائی سے حسد کے اندر مبتلا ہو گئے کہ کہتے کیا تھے کہ بھائی ہم تو 11 لوگ ہیں، ہم 11 مضبوط جماعت ہیں، وہ ایک اکیلا یوسف ہے، ہمارا والد اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کا اتنا خیال کرتا ہے، تو ہمیں تو اس سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ پھر منصوبہ بنانے لگے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا اپنے اور بڑا مشہور واقعہ، آپ سب حضرات اس سے جو ہے نا واقف ہیں، میں صرف اپنے اس سے پوائنٹ نکال رہا ہوں کہ آپ کو حسد بتانا چاہتا ہوں کہ حسد کتنی مہلک بیماری ہے، جب لگ جائے تو انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی کے بیٹے ہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ اتنا حسد کیا کہ قتل تک کی منصوبہ بندی کرنے لگے اور پھر جا کر کے دور کنویں کے اندر پھینک کر کے آگے۔ تو یہ حسد انسان کو پھر یہاں تک پہنچا کر کے چھوڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ حسد یہ انسان کے دل کو جب لگ جائے تو یاد رکھیں دل کی بیماریوں کا انسان جب تک علاج نہ کرے تو علاج نہیں ہوتا۔ جتنی بھی قلب کی اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ ان کا علاج شریعت نے ہمیں بتایا ہے، قرآن و سنت نے اس علاج کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ تو اگر ہم ان کو سامنے رکھ کر اپنے حسد کا علاج کرنا شروع کریں تو ہم اپنے حسد کا علاج کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا علاج کرنا شروع کریں، دنیاوی جسمانی بیماریوں کا بھی تو علاج ہو جاتا ہے، نظر مشکل آتا ہے لیکن جو علاج کرنا چاہتے ہیں، جو علاج کرنے پر لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دے دیتا ہے، ان کا علاج ہو جاتا ہے اور وہ بیماری سے نجات پا لیتے ہیں۔ تو ہم اپنی آخرت کی وجہ سے، ہم جنت کی وجہ سے، جنت کے جانے کے شوق کی وجہ سے اور جہنم کی آگ اور عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی وجہ سے، اس خوف سے جو ہے نا ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے، قلبی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرنے میں اگر ہمت باندھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے گا اپنے علاج کرنے کی۔ جتنی مشکل بھی اور جتنی سخت اور مہلک بیماری ہو دل کی، اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کی اصلاح فرما دیں گے اگر ہم کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں، پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حسد کرنے والا شخص ہوتا ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہتا ہے اپنے رویے سے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم نعمتوں کی دنیا کے اندر اس فلاں شخص کو کی ہے، تقسیم اللہ نے کی ہے، یہ درست نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ اپنے جو ہے نا وہ اس سے اظہار یہ کر رہا ہوتا ہے اپنے رویے سے، دل کی کڑن کی وجہ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے، حقیقت یہی ہوتی ہے کہ یہ نعمت کا حقدار نہیں تھا، اللہ نے اس کو ویسے دے دی، اس نعمت کا تو میں حقدار تھا، اس کے پاس نہ ہوتی، یہ میرے پاس ہوتی۔ یہ جو ہے نا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے، اس کا زیادہ حقدار تو میں تھا، میری
اولاد تھی، میرے بچے تھے، میرے گھر والے تھے، اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کو، اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی؟ مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے تھی۔ تو یاد رکھیں دراصل یہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی تقسیم پر یہ شخص اعتراض کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ انتہائی ایمان کے لیے بھی انسان کے خطرے کی بات ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تو حقدار ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اتنا غلیظ انسان ہے، اس کے پاس تو یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ کافروں سے متعلق اللہ کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگوں سے متعلق رحمتیں اور نعمتیں برکتیں تقسیم کرتے ہیں؟ ہم تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے درمیان معیشت اور ان کا رزق اور ان کی دنیاوی آسائشیں اور نعمتیں، یہ تو ہمارا کام ہے کسی دین کی نعمت سے سرفراز فرمائیں، یہ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارا کام ہے دنیاوی نعمتیں جس کو عطا کریں۔ تو حسد کرنے والے شخص کو یہ فکر اپنی کرنی چاہیے کو فکر کی کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر بھی کہیں یہ بات ہو، میں اللہ کی تقسیم پر کہیں سوال اٹھانے والا، انگلی اٹھانے والا نہ بن جاؤں۔ تو پہلے نمبر پر اپنے دل کو یہ سمجھانا کہ حسد بڑی بری بلا ہے، بڑی بری بیماری ہے، یہ میری نیکیوں کو تو کھا جائے گی، کہیں میرے عقیدے کو نہ کھا جائے، میں اللہ کے سامنے مجرم نہ بن جاؤں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو اس کا پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ حسد کا علاج شروع کرنے کے لیے اپنے دل کو پہلے سمجھا لیا کہ بھائی اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، اس کو جو اللہ نے مال دیا، دولت دی، اولاد دی، جو نعمتیں دی اس کے ذمے وہ اللہ نے اس کو دی ہیں، مجھے جو دی میں اس پر راضی رہوں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے جو کام کرنا ہے، مشکل کام ہے، یاد رکھیں حسد کے جتنے علاج بھی ہیں، لیکن ایک انسان کوشش کرے تو انسان کر سکتا ہے۔ بالکل حسد کے الٹ اس کے جو ہے نا وہ اس کا علاج بھی ہے۔ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس شخص سے آپ کو حسد ہے، جس کے بارے میں آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ نعمتیں اس کے پاس نہ ہو، اس سے چھن جائیں، میرے پاس آ جائیں، تو یاد رکھیں آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرمائے۔ مشکل کام ہے نا، آپ کے دل میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ یہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کا علاج بھی اس کا الٹ ہے۔ شریعت اس کا بالکل الٹ آپ کو علاج بتاتی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ علاج ہے اولیاء نے، اہل اللہ نے آزمایا ہوا اور مجرب ہے یہ کہ آپ اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کے اندر اور اضافہ فرمائے، اللہ اس کی نعمتیں اور برکتیں اس کے گھر والوں پر اور وافر فرمائے۔ تو یاد رکھیں یہ اتنا عجیب ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دعوت المرء المسلم لاخیہ مستجابۃ، کہ ایک انسان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیر موجودگی میں کی ہوئی دعا کو اپنے بھائی کے لیے قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ عند رأسہ ملک موکل بہ، اور اللہ نے ہر فرد کے ساتھ ایک شخص متعین، ایک فرشتہ متعین فرمایا ہوا ہے۔ اور کلما دعا لاخیہ، جب بھی کوئی بندہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، تو اللہ نے اس شخص کے ساتھ جو فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، جب بھی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ جو اللہ نے متعین کیا ہے وہ آمین کہتا ہے کہ اللہ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور تجھے بھی اللہ ایسی نعمت سے سرفراز فرمائے، اللہ تجھے بھی یہ نعمت عطا کرے۔ تو یہ شریعت کی روشنی میں پہلا علاج کہ آپ اس شخص کی نعمت کی فراوانی کی دعا کریں کہ اللہ اس کو اور عطا کرے۔ تو پھر حدیث کی روشنی میں کہ جو شخص دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ وہ فرشتہ کھڑا ہو کر اللہ کی نورانی مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ قبول فرمائے اور یہی نعمت اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ واقعتاً مجھے یہ جو ہے نا ملے یہ نعمت، تو بجائے اس کے کہ کڑیں دل کے اندر اور دل کے اندر پریشان ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، اپنے آپ کو پریشان کریں، اپنے آپ کے لیے مسائل پیدا کریں اور ہر وقت پریشان رہنے کی بجائے اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کریں جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی جس نعمت سے آپ کو حسد ہو رہا ہے اسی نعمت کے لیے خوب دعا کریں، اللہ اس کی نعمت میں خوب اضافہ فرمائے۔ تو فرشتے کی دعا اور اللہ کا فضل پھر آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ وہی نعمت آپ کو بھی عطا فرما دے گا۔ تو پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس شخص کے لیے دعا کرنی ہے اس کی نعمت میں اللہ اضافہ فرمائے۔ دوسرا کام جو ہے نا یہ بھی اسی طرح تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن جو شخص کرنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راستے کھول دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر چل پڑتا ہے، جو ہمارے راستے کی طرف آنا شروع کرتا ہے، پھر ہم اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے یہ حسد کا علاج، لیکن جو اپنا علاج کرنا چاہتا ہو پھر اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جس شخص سے آپ
حسد کرتے ہیں، آپ کا دل اس کی نعمتوں سے، اس کے پاس موجود نعمتوں سے پریشان ہوتا ہے، آپ اس کے جو ہے نا ہدیہ اور تحفہ اس کو گفٹ دینا شروع کریں، آپ کوئی نہ کوئی گفٹ اسے دینا شروع کریں۔ اب یہ بھی مشکل کام ہے، دل کو سمجھانا پڑتا ہے، دل تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس سے وہ نعمت چھن جائے، آپ کو وہ شخص برا لگتا ہے، آپ کو اس کی نعمتیں بری لگتی ہیں، تو ہدیہ اس کو تحفہ دینا اور مشکل کام ہے۔ لیکن اپنا علاج کرنے کے لیے، اپنی روح کا علاج کرنے کے لیے، اپنے دل کا علاج کرنے کے لیے، اپنی جنت کا راستہ انسان کو بنانے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے، اپنا علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان ایسے شخص کو ہدیہ اور تحفہ دینا شروع کرے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تحفہ یہ آپس میں محبت کا باعث ہے، تحادو تحابو، جب آپ کسی کو تحفہ دینا شروع کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ تحفہ دینے کی وجہ سے، ہدیہ دینے کی وجہ سے آپ کو اس شخص سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور حسد انسان کو اس شخص سے ہوتی ہے کہ جس سے انسان نفرت کرتا ہے، اگر نفرت نہ کرے، جس سے انسان محبت کرتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہوں انسان خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب کے پاس، میں جس کو پسند کرتا ہوں اس کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا، انسان خوشی کے، انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کی اسی نعمت میں اضافہ فرمائے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو تحفہ دینے کی اب کوشش کرنی ہے، مختلف کوئی بھی موقع ہو سکتا ہے، انسان کسی بھی طرح اس کو گفٹ دے سکتا ہے، تو یہ انسان کو اس کے ساتھ محبت کو بڑھائے گی اور دل سے انسان کے حسد جو ہے نا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا اہم کام جو انسان کے دل سے دوسروں کی نفرت اور محبت کو ختم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مجلس کے اندر جس شخص سے آپ حسد کرتے ہیں، اس سے آپ کا دل پریشان ہوتا ہے اس کی نعمتوں سے، آپ جو ہے نا اس کی خوبیوں کا، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ اپنی مجلس میں کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی مشکل کام ہے، آپ کہیں گے کہ سارے کام ایسے بتا رہا ہے جو میرا دل مانتا ہی نہیں ہے۔ حسد کرتا ہی انسان اس لیے کہ اس کے لیے دعا نہ کرے، اس کی نعمت چھن جائے، حسد کرتا ہی تب ہے کہ انسان کا اس سے تعلق نہیں ہوتا، گفٹ نہیں دے سکتا۔ لیکن علاج یہ ہے اس حسد کا علاج بالکل الٹ ہے کہ تیسرا علاج کہ آپ جو ہے نا اس شخص کی خوبیوں کا تذکرہ اپنی مجلس کے اندر کرنا شروع کریں جس سے آپ حسد کرتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ نے کسی بھی انسان کو سوائے انبیاء کے کامل نہیں بنایا، مکمل نہیں بنایا، ہر انسان سے غلطیاں، اہل اللہ سے، اولیاء سے کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان ہونے کی وجہ سے۔ تو ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کر کے آپ ان کی خوبیوں کو اپنی مجلس میں کہ فلاں شخص اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ لوگوں سے برتاؤ اچھا کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ لین دین اور میل جول اچھا کرتا ہے، وہ مختلف خوبیوں کا بیان کرنا اس کا شروع کریں، تو یاد رکھیں آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی۔ اور وہ جو کیفیت آپ کے دل کی تھی کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ ہو، میرے پاس آ جائے، وہ فلاں نعمت جو اللہ نے اس کو دی ہے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کے پاس نہ ہو، اس کے بچوں کے پاس نہ ہو، اس کے گھر والوں کے پاس نہ ہو، یہ کیفیت آپ کی بدلنی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کو سمجھنے کی، اس کا علاج کرنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری کام انسان معوذتین کا، آخری جو 2 صورتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں یہ حسد کے لیے تیر بہدف ہیں۔ حسد کا علاج بہترین آخری 2 صورتیں ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اس میں جو ہے نا وہ من شر حاسد اذا حسد کے الفاظ ہیں کہ حسد کرنے والے کی شر سے جب انسان پناہ مانگتا ہے تو انسان کا اپنا دل اس پر مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی اس بیماری سے بچنا شروع ہو جاؤں۔ تو دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ انسان اللہ سے بھی توفیق مانگے کہ یا اللہ میں فلاں شخص کے حسد کے اندر مبتلا ہوں، میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ میں اس سے پریشان ہوتا ہوں، اس کو آسائشوں میں، اس کو دنیاوی نعمتوں میں، اس کی اولاد میں زیادتی کو، نعمتوں کو دیکھ کر یا اللہ تو میرے اس حسد کی بیماری کو محبت میں تبدیل فرما دے، یا اللہ تو اس بیماری کو دور فرما تاکہ میرا ایمان مکمل ہو۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے یہ آگ خشک لکڑیوں کو فوری جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور انہیں بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کو سمجھنے کی، اس کا علاج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔